بسم اللہ والحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ محترم مکرم احباب ذی وقار، اعتکاف کے متعلقہ مسائل کے اوپر ہماری گفتگو ہو رہی ہے۔ آج کی نشست کے اندر بھی ہم اعتکاف کے متعلق ہی چند مسائل کے اوپر گفتگو کریں گے۔ اعتکاف کی جگہ کا جہاں تک تعلق تھا وہ ہم نے گزشتہ درس کے اندر بیان کر دیا تھا۔ اعتکاف کی جو 3 اقسام ہیں وہ بھی ہم نے بیان کر دی تھی۔ کون کون شخص اعتکاف کر سکتا ہے وہ بھی ہم نے عرض کر دیا تھا۔ اب مرد جو مسجد کے اندر اعتکاف کرے گا اور عورت جو گھر کے اندر اعتکاف کرے گی تو اعتکاف والی جگہ سے کن کن وجوہ اور کن کن مقاصد کے لیے وہ وہاں سے نکل سکتا ہے یا نکلنے کی اجازت ہوگی، اس کے اوپر ہماری تھوڑی سی آج گفتگو ہوگی۔ مسجد کے اندر مرد اعتکاف کر رہا ہے تو مسجد کے متصل ملی ہوئی اگر وضو کی، غسل کی، قضاء حاجت کی جگہ ہے تو پھر تو جو مرد ہے اس کو مسجد کی متصلہ جو فیسیلیٹیز ہیں، واشنگ فیسیلیٹیز، صرف وہیں اس کو استعمال کرنے کی اجازت ہوگی، اور مسجد سے وہ واشنگ فیسیلیٹیز یا ٹوائلٹ فیسیلیٹیز یا باتھ فیسیلیٹیز کے لیے مسجد کو نہیں چھوڑ سکتا۔ اگر مسجد کو چھوڑے گا اس سے اس کا اعتکاف فاسد ہوگا، اعتکاف اس کا ٹوٹ جائے گا۔ اگر مسجد کے ساتھ قضاء حاجت کی فیسیلیٹی نہیں ہے، وضو اور غسل کا اہتمام نہیں ہے، جس طرح کہ پرانے دور کے اندر ہوتا تھا یا آج بھی کچھ علاقوں کے اندر چلے جائیں، کچھ اسلامی ممالک کے اندر چلے جائیں تو انہوں نے جو وضو، غسل اور قضاء حاجت کی فیسیلیٹیز ہیں وہ مسجد سے تھوڑی سی دور بنائی ہوئی ہوتی ہے۔ تو اگر مسجد کے ساتھ فیسیلیٹیز نہیں ہیں یا بالکل فیسیلیٹی ہے ہی نہیں ہے مسجد کے لیے، تو پھر ایسے بندے کو مسجد سے اپنے گھر تک وضو کے لیے بھی، اگر غسل کی حاجت ہے تو غسل کے لیے بھی، قضاء حاجت کے لیے بھی مسجد سے نکلنے کی اس کو اجازت ہوگی، مسجد سے وہ نکل سکتا ہے۔ گھر کے اندر جو عورت اعتکاف کر رہی ہے اور جو جگہ نماز پڑھنے کے لیے مختص کی گئی ہے، جس طرح ہم نے کل عرض کیا تھا کہ صرف وہیں پر وہ اعتکاف کر سکتی ہے، تو اس جگہ سے واش روم تک وضو کے لیے، غسل کے لیے اور قضاء حاجت کے لیے اٹھ کر عورت کو بھی جانے کی اجازت ہوگی، اٹھ کر وہ وہاں سے جا سکتی ہے اور اپنی حاجات کو وہ پورا کر سکتی ہے، اس کو اجازت ہے۔ گھر کے اندر اگر فیسیلیٹیز موجود ہیں پھر اس کا اپنے گھر سے نکل کر جو ساتھ میں اگر کوئی دوسرا گھر ہے یا اپنے کسی اور عزیز کے گھر کے اندر یعنی والدین کے گھر کے اندر وہ جانا چاہتی ہے یا اپنا بیٹا ہے یا بیٹی ہے اس کے گھر کے اندر جانا چاہتی ہے کسی انہی حاجات کے لیے، تو اس کو پھر اپنا گھر چھوڑ کر دوسرے گھر کے اندر جانے کی اجازت نہیں ہوگی۔ اگر جائے گی تو اعتکاف ٹوٹ جائے گا۔ فیسیلیٹیز گھر کے اندر ہیں، وہی گھر والی فیسیلیٹیز اس کو استعمال کرنے کی اجازت ہوگی۔ دوسری ضرورت جو ہے وہ انسان کی کھانے کی ضرورت ہے اور پینے کی ضرورت ہے۔ جو بندہ مسجد کے اندر مرد اعتکاف کر رہا ہے اس کے لیے مسجد کے اندر ہی کھانا پہنچانا یہ گھر والوں کی ذمہ داری ہے۔ گھر والے مسجد کے اندر ہی اس کے لیے کھانے کا اہتمام کریں، اور جو بندہ اعتکاف مسجد کے اندر کر رہا ہے، اعتکاف کے بغیر مسجد کے اندر کھانا، پینا اور سونا ناجائز ہے اور حرام ہے۔
اور اگر اعتکاف کی نیت ہو تو یاد رکھیں یہ تینوں چیزیں کرنے کی معتکف کو اجازت ہوتی ہے، اعتکاف والے کو۔ تو اہل خانہ گھر والے نہیں تو اعزا، اقربا، دوست احباب، وہ اس کے کھانے کا اہتمام مسجد کے اندر کر دیں۔ اگر وہ بھی نہیں تو عام مسلمان اس کے لیے کھانے کا اہتمام کر دیں۔ بالفرض فرض کر لیں کہ اس کا کھانے کا اہتمام بالکل کوئی بندہ کر ہی نہیں سکتا، یا کوئی بندہ ہے ہی نہیں جو اس کی مدد کر سکے، مسجد کے اندر کھانا پہنچا سکے، تو وہ پھر اپنا کھانا خریدنے کے لیے یا اپنے کھانے کے بندوبست کے لیے بھی وہ مسجد سے نکل سکتا ہے اور اپنا کھانا حاصل خود کر سکتا ہے، خود لا سکتا ہے، اور مسجد سے وہ کھانے کے لیے نکل سکتا ہے، جو اس کی ایک حاجت طبی ہے۔ عورت کا گھر کے اندر بھی یہی مسئلہ ہوگا کہ اہل خانہ گھر والے جو گھر کے اندر عورت اعتکاف کر رہی ہے، چاہے وہ کسی کی ماں ہے، بیٹی ہے، بہن ہے، کوئی بھی ہے مستورات میں سے، تو باقی گھر والوں کے لیے یہ ذمہ داری ہے کہ وہ اس کے کھانے کا اہتمام وہیں پر کریں، افطاری کا اور سحری کا اہتمام وہیں پر کریں، سحور کا۔ اگر فرض کریں کہ گھر کے اندر کوئی بندہ ہے ہی نہیں ہے، یا گھر والے کہیں پر چلے گئے ہیں کسی مجبوری کی وجہ سے، بعض اوقات فوت کی ہوتی ہے، بعض اوقات اور خوشی غمی 100 مسائل ہو سکتے ہیں، فرض کریں گھر کے اندر کوئی بھی بندہ نہیں ہے، افطاری کرنے کے لیے پاس بالکل کوئی بھی چیز نہیں ہے، سحری کرنے کے لیے پاس کوئی بھی چیز نہیں ہے، وہ عورت وہاں سے اٹھ کر کچن میں جا سکتی ہے، یا جہاں پر کھانا پڑا ہوا ہے وہاں پر جا سکتی ہے، پانی وہاں سے حاصل کر سکتی ہے، اور جو ضرورت کی چیزیں ہیں وہ وہاں سے حاصل کر کے واپس اپنی اعتکاف والی جگہ میں آ جائے، اور وہاں پر جا کر وہ کھانے کا جو بندوبست اس نے خود کیا ہے اس کو اعتکاف والی جگہ پر جا کر وہ استعمال کر سکتی ہے، کھانا کھا سکتی ہے۔ مرد کے لیے بھی یہی ہوگا کہ باہر سے وہ کھانا لے آئے اور وہیں پر بیٹھ کر کھانے کے بجائے وہ مسجد کے اندر آ جائے اور وہاں پر وہ کھانا کھائے، افطاری کرے اور سحری کرے، اگر کوئی دوسرا بندہ اس کو کھانا پہنچانے والا نہیں ہے۔ ان دو باتوں کے علاوہ قضاء حاجت، وضو اور غسل، اور کھانا اور پینا، وہ بھی بوجہ مجبوری، جس طرح کہ ہم نے پہلے عرض کیا کہ اگر کوئی مسجد کے اندر کھانا نہیں پہنچا سکتا، جو بندہ مسجد کے اندر اعتکاف بیٹھا ہوا ہے، افطاری کے لیے اس بیچارے کے پاس کوئی چیز ہی نہیں ہے، نکل سکتا ہے اس کے لیے، سحری کے لیے اس کے پاس کوئی چیز نہیں ہے، نکل سکتا ہے وہ، اگر وہ سمجھتا ہے کہ سحری کے بغیر اس کا روزہ رکھنا مشکل ہو جائے گا، انتہائی اس کو تنگی کا سامنا ہوگا، یہ اس کے لیے مجبوری ہوگی۔ گھر کے اندر عورت کے لیے بھی ان دو باتوں کے علاوہ مرد کا مسجد سے نکلنا اور عورت کا اپنی جگہ سے نکلنا کسی اور اپنی ذاتی ضرورت کے لیے، اس کو کہتے ہیں حاجت طبی، اپنی طبیعت، اپنے جسمانی حاجت کے لیے، ان دونوں کا، مرد کا مسجد سے نکلنا، عورت کا اپنے اعتکاف والی جگہ سے نکلنا اعتکاف کو فاسد کر دے گا، اعتکاف کو توڑ دے گا۔ یہ دو باتیں جو ہیں یہ انسان کی زندگی کے ساتھ، طبیعت کے ساتھ اور جسم کے ساتھ تعلق رکھتی ہیں، جس کے اندر اس کو اجازت ہے۔ باقی اس کے علاوہ مرد کے لیے ایک اور بھی چیز کی اجازت ہے جس کو حاجت شرعی کہا جاتا ہے۔ دو قسم کی حاجتیں ہیں جس پر مرد کو اپنے اعتکاف والی جگہ سے نکلنے کی اجازت ہے۔ مرد کو دو چیزوں کے لیے اجازت ہے، عورت کو ایک چیز کے لیے اجازت ہے۔ عورت کو کس چیز کے لیے اجازت ہے گھر کے اندر؟ اپنی جسمانی ضرورت کے لیے، طبی ضرورت کے لیے، وضو، غسل، قضاء حاجت اور کھانا اور پینا، اگر کوئی وہاں پر پہنچانے والا نہیں ہے۔ یہ طبیعت، بندے کی طبیعت کی حاجت ہے، صرف اسی ایک چیز کے لیے عورت کو ضرورت ہے، عورت کو اجازت ہے۔ مرد جو ہے اس کو دو قسم کی حاجتوں کے لیے مسجد سے نکلنے کی اجازت ہے۔ ایک حاجت طبی،
جو جسمانی طبیعت کی ضرورت ہے، بالکل جو مسئلہ عورت کے لیے وہ مرد کے لیے بھی ہے، وضو، غسل، قضاء حاجت کے لیے، اور اگر کھانے کا انتظام نہیں ہے تو اس کے لیے وہ نکل سکتا ہے۔ مرد کے لیے ایکسٹرا جو ایک اور اجازت ہے، ایک اور حاجت ہے جس کے لیے وہ نکل سکتا ہے، اس کو حاجت شرعیہ کہا جاتا ہے، شرعی ضرورت، دینی ضرورت۔ اور وہ کون سی ہے کہ جو شخص جس مسجد کے اندر اعتکاف کر رہا ہے وہاں پر اگر جمعہ ادا نہیں ہوتا، جمعہ نہیں پڑھا جاتا، تو قریب والی جس مسجد کے اندر جمعہ ہوتا ہے وہاں پر جا کر جمعہ پڑھنے کی اس کو اجازت ہے، مسجد سے جمعہ والے دن وہ جمعے کے لیے جا سکتا ہے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ جس مسجد کے اندر وہ اعتکاف کر رہا ہے اگر وہاں پر جماعت کا اہتمام نہیں ہے، امام صاحب نہیں ہے جماعت کرانے والے، یا وہاں پر اتنے بندے ہی نہیں ہیں جو جماعت کرا سکیں، کم از کم 2 بندے نہیں ہیں، وہ اکیلا ہے، اور قریب والی مسجد کے اندر وہاں پر نماز با جماعت کا اہتمام ہوتا ہے، وہاں پر لوگ نماز کو با جماعت ادا کر رہے ہیں، تو پھر جس طرح جمعے کے لیے اس کو اپنی مسجد سے جا کر دوسری مسجد کے اندر جمعہ پڑھنے کی اجازت ہوگی، بالکل اسی طرح اس کو اپنی اعتکاف والی مسجد سے نکل کر دوسری مسجد جہاں پر نماز با جماعت کا اہتمام ہو رہا ہے وہاں تک اس کو جانے کی اجازت ہوگی۔ عورت کے لیے البتہ یہ اجازت نہیں ہے کہ وہ جمعہ پڑھنے کے لیے مسجد کے اندر آ جائے، کیونکہ عورت کے اوپر جمعہ فرض ہی نہیں ہے۔ اور جو عورت گھر کے اندر اعتکاف کر رہی ہے اس کے لیے جماعت کے لیے بھی یاد رکھیں، اپنے گھر سے نکلنا مسجد کے اندر تاکہ وہ جا کر نماز با جماعت پڑھ لے، یا اس کے گھر کے ساتھ کہیں اور نماز با جماعت ہوتی ہے، اس دوسری صورت کے اندر بھی اس کو اجازت نہیں ہوگی۔ عورت کے لیے اپنے گھر کے اندر ہی اعتکاف والی جگہ کے اندر ہی ٹھہر کر وقت کے اوپر جو نماز ہوگی اسی نماز کو ادا کرنے کا حکم ہے۔ ہاں، گھر کے اندر اگر نماز با جماعت کا اہتمام ہوتا ہے، گھر کے اندر مرد ہے جو جماعت کرا سکتا ہے اور گھر کے جو افراد ہیں وہ مل کر نماز با جماعت کو ادا کرتے ہیں، اور ہونا بھی چاہیے اور کرنا بھی چاہیے۔ گھر کے اندر اگر کوئی مرد ہے تو یاد رکھیں کہ اس کو نماز جماعت کے ساتھ پڑھنی چاہیے، جماعت کرانی چاہیے، اور گھر کے اندر جتنی بھی عورتیں ہیں، بچے ہیں، ان کو نماز با جماعت پڑھنی چاہیے۔ اگر مرد نہیں ہے تو پھر عورت جو ہے وہ خود جماعت نہیں کرا سکتی، وہ پھر اکیلی نماز پڑھ لے۔ مرد ہے تو پھر نماز با جماعت کا اہتمام کریں۔ تو گھر کے اندر اگر نماز با جماعت کا اہتمام ہوتا ہے یا ہو سکتا ہے تو پھر ظاہر جو اعتکاف ہوگا وہ گھر کی مسجد کے اندر ہوگا کہ جہاں پر نماز پڑھتے ہیں وہ، تو ان کو چاہیے کہ اسی کمرے کے اندر آ کر نماز با جماعت کا اہتمام کریں۔ اعتکاف والی جو عورت ہے وہ اس جماعت کے اندر شامل ہو جائے، اتنی تو اجازت ہے۔ باقی اپنے گھر سے نکلنا، کسی اور جگہ جانا جماعت نماز با جماعت کے لیے، یا اپنے گھر سے نکلنا جمعے کے لیے، اس کو اجازت نہیں ہوگی۔ مرد جو مسجد سے اپنی مسجد سے نکلے گا کسی دوسری مسجد کے اندر جمعہ کے لیے یا جماعت کے لیے، تو اس کو ایک اور بات کا خیال رکھنا چاہیے، ایک اور بات کا اہتمام کرنا چاہیے، وہ یہ کہ جمعہ والے دن وہ صرف اتنا وقت چھوڑ کر اپنی مسجد سے نکلے جتنا وقت اس کو اپنی مسجد سے وہاں تک جانے، اور پھر وہاں پر 4 رکعت نماز سنت کو ادا کرنے کا اس کو وقت مل جائے۔ اذان ثانی جو دوسری اذان ہوتی ہے خطبے والی، اس سے پہلے اتنی دیر پہلے وہ وہاں پر چلا جائے کہ جہاں پر وہ جا کر سنت کو ادا کر سکے، 4 سنتوں کو ادا کر سکے، اور پھر اس کے بعد پھر دوسری اذان، خطبہ اور نماز با جماعت جمعے کی جو ہے وہ پڑھ کر پھر وہ واپس بہتر یہی ہے کہ اپنی مسجد کے اندر آ کر سنتوں کو بھی ادا کرے اور نفلوں کو بھی ادا کرے۔
بہتر اس کے لیے یہی ہے. اگر فرض کریں تھوڑا سا پہلے چلا گیا ہے، اس کو سنتوں سے زیادہ ٹائم وہاں پر مل گیا ہے، یا نماز جمعہ ادا کرنے کے بعد اس نے باقی نماز کو وہیں پر پڑھا، وہیں پر تھوڑی دیر مزید ٹھہرا، تو ایسی صورتحال کے اندر بھی چونکہ وہ مسجد کے اندر ہی ہے، مسجد کے اندر ہی اس نے نماز کو ادا کیا ہے، سنتوں کو پڑھا ہے، تو ایسی صورت کے اندر بھی اس کا اعتکاف ٹوٹے گا نہیں. ٹھیک ہے، اگر اس نے وہاں پر پڑھا ہے تو ٹھیک ہے، پڑھ کر پھر وہ آ جائے. باقی بہتر اور اچھا یہ ہوگا کہ جب اس کا مقصد وہاں پر پورا ہو گیا ہے، جمعہ پڑھ لیا ہے، جماعت ہو گئی ہے، تو پھر جتنا جلدی ہو سکے وہ اپنی مسجد کے اندر واپس آ جائے. ایک اور مسئلہ اسی کے ساتھ تعلق رکھتا ہے، اس کو بھی آپ سماعت کر لیں. اگر مرد جس مسجد کے اندر اعتکاف کر رہا ہے اس مسجد سے اس کو زبردستی نکالا گیا ہے، مجبور کر کے اس کو نکالا گیا ہے، فوراً اگر وہاں سے نکل کر کسی دوسری مسجد کے اندر وہ چلا جائے، وہاں پر بیٹھ کر اعتکاف کرنا شروع کر دے، اس سے بھی اس کا اعتکاف ہو جائے گا، اعتکاف اس کا نہیں ٹوٹے گا. عورت کے لیے بھی یہی حکم ہے، اگر اپنے گھر کے اندر اعتکاف کر رہی ہے، مجبوراً اس گھر سے نکلنا پڑ گیا ہے، وہ اپنا جو دوسرا گھر ہے جس گھر کے اندر جا سکتی ہے، فوراً وہاں پر جا کر اپنے اعتکاف کو وہیں سے جاری رکھ سکتی ہے اور اس کا اعتکاف ہو جائے گا. یہ سنت اعتکاف کے متعلقہ مسائل تھے. مزید جو چند مسائل ہیں وہ انشاءاللہ تعالی رہتے جو کچھ مسائل ہیں وہ ہم اگلے درس کے اندر ہم بیان کر دیں گے. We mentioned few things regarding i'tikaf yesterday. Some more things related to i'tikaf we are mentioning in this talk. We have already mentioned places of i'tikaf for men and women. We have mentioned types of i'tikaf, and we have mentioned where one can do i'tikaf. Now the second masala that we should understand that is that what are the circumstances in which men and women they are allowed to leave from the place of i'tikaf. As you know that men they do i'tikaf in masjid, and their i'tikaf can only be done in the masjid. Women they do i'tikaf in their houses in designated area for prayer, and their i'tikaf will be only done in that place. Now for a man to leave from masjid and for a woman to leave from her designated place of i'tikaf, there are few circumstances in which they are allowed to do so. For man there are two reasons. For a woman there is one reason. One reason which is equally for both men and women, that is that for their personal physical need they can leave from the place of i'tikaf. What does it mean by physical need? It means if they are in need of call of nature, if they are in need of toilet, if they are in need of wudu, if a ghusl is broken and they need to make ghusl, then they both are allowed to leave the place of i'tikaf and go for fulfilling these needs. But for the masjid we should keep in mind that back in days there were no facilities next to masjid for wudu, for ghusl, for qada al-haja. People would have to go back to their homes. People would have to go back to their own places
for wudu and ghusl, for qada al-haja, for call of nature, or people would have to go away from masjid. So if there is a masjid that there are no facilities of wudu and ghusl and toilet, then a person is allowed to leave from masjid and go to his own home and make wudu, ghusl and qada al-haja and then come back. If there are facilities next to masjid, like they are now almost with every masjid, there are washing facilities, then this person is not allowed to leave from the masjid and go to his home and do wudu or ghusl there. But he will have to use the masjid facilities. If he will go to home and leave the masjid, his i'tikaf will be broken. As for women, she is only allowed to use the washing facilities which are in her own house. She can go in their own washing area and make wudu and ghusl. If she will leave her own house and go to next door into his daughter's house, his son's house, or any other relative's house for wudu or ghusl for other facilities, then that will not be allowed and her i'tikaf will be broken. Second physical need, that is food and drink. The people doing i'tikaf in the masjid, it is upon the family to provide food in the masjid. If family cannot provide, family friends or the people that he knows, they should do so. If they cannot, Muslims living around the masjid, they should take this responsibility upon their head, even though this is a voluntary responsibility. It's not compulsory responsibility. They are not compelled to do this. But voluntarily, if they put themselves forward and provide food, it's a great act of goodness, they should do so. And if a person, one or the other way, he can get food within the masjid, he is not allowed to leave for the food. And if he will do, then i'tikaf will be broken for him. Second thing, if there is no one available to provide them food in the masjid, they have nothing for iftar, they have nothing for sahur, then they can leave the masjid, get the food, come back in their own place and eat food there. Without i'tikaf, remember it is haram, it is impermissible to eat, drink or sleep in the masjid. But for the person who is doing i'tikaf, all these three things are permissible for him. He will eat in the masjid, he will drink in the masjid, and he will sleep in the masjid. And his eating, drinking and sleeping will also be an act of ibadah for this person. When you are in the way of Allah subhanahu wa ta'ala, anything you eat, that will be ibadah. Anything you drink, that will be ibadah. And even if you will sleep and do nothing, still you will be getting the reward. Woman doing i'tikaf in the masjid, same goes for her. Her family, they should provide food. If they cannot, family friends, they should do so. If not, people around in neighborhood, they should provide her food. Let's say there is a woman who is alone, living with a few small children. They cannot make food for her. She is the only one in the household who can make the food. She can go in the kitchen. She can make the food for herself. She can make the food for the children. And this will be permissible for her to do so. If there are other people, like she got daughters which are grown up, or other people in the household, they can cook the food, she's not allowed to leave her place of i'tikaf. This is what you call physical need. The need of the body. Food, drink, or call of nature, or wudu and ghusl. This is known as haja tab'iyya. There is a second reason which permits a person to leave from the place of i'tikaf, and this is only for men. This is not for women. This is only for men living in the masjid, doing i'tikaf in the masjid.
And that second reason which allows them to leave from the masjid, that is called haja shar'iyya, Islamic need of sharia. First one was need of the body, this is need of sharia. And that is that if a person is doing i'tikaf in a masjid where Jummah is not held there, he can leave from his masjid and go to a masjid where Jummah does take place and perform Jummah there. Secondly, the masjid in which he is doing i'tikaf, if there is no jama'ah taking place, there is no imam, or there are no people, like there is no at least one more person, because minimum number of people you need to hold jama'ah, to establish jama'ah is 2. So if there isn't even one more person who can stand with him and they both can do jama'ah, then for the sake of jama'ah, he can leave from his masjid, go to another masjid in his surrounding area, nearby to his masjid, and he can read salah, namaz with jama'ah there. And this will be permissible for him. As for women, since Jummah is no fard upon them, they are not allowed to leave from their home for the sake of Jama'ah. Jama'ah, again, they should, if they have people at home, they should establish Jama'ah at home. Otherwise, the way she is not allowed to leave for Jummah, she wouldn't be allowed to leave for Jama'ah either. Because it's not binding upon her. It doesn't mean that if she will end up in masjid and she will read Jummah, whether the Jummah will be acceptable or no, that's not the case. Or if she ended up in the masjid, or like we have mahafil or other events we have in the masajid, women, they do come in the masjid, like we have dhikr, women do come in the masjid, and there is salah time, they read with jama'ah, when they read with jama'ah is fully acceptable, fully permissible and fine, but we are talking about being it compulsory for them to leave from home and join in Jummah and jama'ah. This is not compulsory for them. A woman, since she will not leave from her home for the Jum'ah, she will not leave for Jama'ah either. If there are people in the household, if there is a male within the household who can lead the Jama'ah, they should do Jama'ah together within the same room where she is doing i'tikaf. She shouldn't leave from that room and go in the other room. Rather, they should hold the Jama'ah in the same room. Because i'tikaf will be only permissible for her to do in the room where they read namaz normally. So she will be doing the i'tikaf in namaz room anyway. So hence she is in that room already. The other people, they should come in that house, in that place and do jama'ah there. And if there isn't anyone available in the household to establish the jama'ah, then she should read salah and namaz on her own, and she will gain the full reward for salah. She will gain the full blessings of namaz. One more thing in relation to this, that is that if a person is forced to leave from the masjid and immediately he goes into the other masjid, he can continue his i'tikaf. Same goes for women. If she is forced to leave from the place that she is doing i'tikaf, but after that immediately she goes into a house where she can go after that to her son house, daughter house, wherever, she can continue i'tikaf. And we will mention inshallah all the things which will either still keep the i'tikaf running or will prohibit the i'tikaf, things which are permissible for the person in i'tikaf to do, or things which are not permissible for them to do in i'tikaf. Remaining few things inshallah we will mention in our coming dars inshallah ta'ala. Allah tabaraka wa ta'ala हमारे दर्स को कबूल फरमाए, Allah tabaraka wa ta'ala दीन सीखने और इस पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحابه أجمعين. رب اغفر وارحم وأنت خير الراحمين. وصلى الله تعالى على خير خلقه سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحابه أجمعين.